वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट रायबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का बहुत ही मज़ेदार और रोमांटिक सा नॉवेल कल भी मोहब्बत की एपिसोड 20 लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। वो दोनों लड़ रहे थे, दोनों जुनून की हद तक पहुंच चुके थे, मगर दोनों ही अपने अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। उस लम्हे दोनों दोनों उनके लिए लड़ रहे थे जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। तुम मुझे जलाने के लिए ये सब बोल रही हो ना? मैं जानता हूँ, उसने यकीन के साथ दावा किया। दिल मत बहलाओ अपना। हकीकत यही है कि मैं अभी वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेजी से इसका जुमला मुकम्मल करते हुए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरा गम भूलने के लिए दिल बहलाने का खिलौना है फक्त वो तुम्हारा, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं। एक झटके से उसके बालों की जड़ों को अपने हाथों की पकड़ से आजाद कर निहायत पुर एतमादी व भरम से कहा, तुम कौन सी दुनिया में जीते हो? कानों में हड़ताल है क्या? इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें कि नहीं करती तुमसे मोहब्बत, ना कभी की और ना कभी करूंगी। वो झिंझिलाकर कहती हुई एक कदम पीछे हुई। चलो, मैंने मान लिया कि नहीं की मुझसे मोहब्बत, मगर नहीं करोगी ये नहीं मान सकता। तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी मिसेस नुमान। अभी वो दूसरा कदम लेती इससे कबल ही मुकाबिल फुर्ती से उसकी नाजुक कमर के गिर्द अपनी बाहें हाइल कर खुद से करीब करता आंखों में आंखें डाल एक एक लफ्ज चबाते हुए गोया हुआ, तुमसे मोहब्बत। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में कहकर उसके मुंह पर हंसने लगी। वो मजाक उड़ा रही थी, वो भी उसके मुंह पर। हंस लो, जितना मर्जी चाहे हंस लो, मगर एंड में तुम्हें मेरे पास ही आना है। के मुकाबिल ने जज्बज होकर उसकी गर्दन की पुश्त पर अपनी उंगलियां जमाते हसीन चेहरे पर निगाहें गड़ाए दांत पीसते हुए कतई अंदाज में कहा। उसकी स्याह शार्प आंखें चंद लम्हों के लिए अनम को खौफजदा कर गई थी। वो झटके से उसे छोड़कर अपना ब्रीफकेस सोफे के पास से उठाता हुआ बाहर जाने लगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अनम नुमान की कभी नहीं हो सकती, उसकी पुश्त को तकते हुए एलानिया कहा ताकि वो दुश्मने जहां सुन ले। वो कभी उसकी नहीं हो सकती। अगला सीन। 1 महीना गुजर गया था। रोजाना की एक ही रूटीन होती। वो रात को देर से घर आता, कुछ वक्त अर्शमान के साथ गुजारता और फिर कमरे में आकर सो जाता। अर्शिमान का ख्याल रखने के लिए अलमास को अनम के घर ही बुला लिया था। अलमास को अनम एक आंख नहीं भाती थी। वजह इसका अर्शिमान से तल्ख लहजा और नुमान की बीवी होना। अनम से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी इस खूबरू नौजवान ने, मगर बिलाल को आज़ाद करा दिया था। बिलाल कराची में मजीद काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो खामोशी से जहलम लौट गया। वो बहुत खुददार लड़का था। खुद पर लगा झूठा चोरी का इल्जाम उसे सुकून से जीने नहीं दे रहा था। घर में बैठे बैठे वो मजीद डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। कंपनी वालों ने अपनी एफआईआर वापस तो ले ली, मगर इस पे लगे झूठे इल्जामात की माफी नहीं मांगी थी, जिसके सबब दुनिया की नजर में वो एक चोर था। इसकी न्यूज़ टीवी पर चली थी जो तकरीबन सब ने देखी। हम अपनी बेटी एक चोर को नहीं देना चाहते, इसलिए हम ये वट्टे सट्टे की मंगनी तोड़ रहे हैं। अगर वो सिर्फ ये कह देते कि मंगनी तोड़ रहे हैं तो वो बर्दाश्त भी कर लेता। वो वैसे भी अनम से मोहब्बत करता था, सिर्फ अपनी बहन की खुशियों की खातिर इस अनचाहे रिश्ते को निभा रहा था। लेकिन उन्होंने चोर कहकर मंगनी तोड़ी, जो इसके जख्मों को मजीद हरा कर गया था। घर का गुजर बसर सिर्फ वालिद की नाई की दुकान से पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सोच वो अपनी परेशानियों को बालाए ताक रखकर जॉब ढूंढने निकला। मगर उस झूठी न्यूज़ ने न सिर्फ इसके किरदार को बल्कि इसके कैरियर को भी दाग लगा दिया था। कोई इसे जॉब देने के लिए तैयार ना हुआ। अगला सीन। वो लड़की हर रोज की तरह दिन में सो रही थी कि इसका सेल रिंग होने लगा। सेल मुसलसल रिंग होने के सबब इसकी आंख खुली। हेलो। बगैर स्क्रीन पर नाम देखे सेल कान से लगाया। हेलो अनम, कैसी हो? दूसरी जानिब से बड़ी नरमी से इस्तफसार किया गया। आवाज सुनते ही सारी नींद जैसे छूमंतर हो गई। वो फौरन अपने चेहरे पर हाथ फेरती सीधी होकर बैठी। बिलाल, आप कैसे हैं? वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। ठीक, मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो? लगता है तुम भूल गई हो मुझे। उसने आखिरी जुमला शिकवतन अदा किया। बड़ी हिम्मत जमा कर अनम को कॉल की थी। डर जो रहा था कहीं वो भी उसे गलत ना समझ बैठी हो
اس لیے رابطہ نہیں کیا 1 ماہ سے. آپ کے 10 لاکھ ادھار ہیں مجھ پر. میں کیسے بھول سکتی ہوں. آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی مگر پہلی بار احساس ہوا کہ جیسے کسی زنجیر سے بندھی ہے وہ. نعمان سے کیا نکاح اس کی زبان پر سچے جذبات لانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. مانا وہ نکاح نعمان نے جبرن کیا تھا اسے بلیک میل کر کے. پھر بھی وہ بیوی تھی اب اس کی. چاہ کر بھی دوسرے مرد کو آس نہیں دلا سکتی تھی. شدت سے احساس ہوا محبت پر نکاح غالب آ گیا ہے. وہ بے بسی سے رونے لگی. وہ اپنا حال دل نہیں بیان کر سکی اسے. اس لیے ادھار کی رقم واپس کرنے کا بہانہ بنا کر بات بنانے لگی. صرف پیسوں کی وجہ سے یاد رکھا مجھے. وہ کیا سننا چاہتا ہے انم سمجھ چکی تھی. اس کے لہجے میں کرب نمایاں تھا. تو اور کیوں رکھتی. اپنے آنسو صاف کر دانستہ طور پر انجان بنتے ہوئے استفسار کیا. کیونکہ وہ بولنا چاہتا تھا مگر یہ سوچ لب بھیج گیا کہ انم بھی اسے غلط نہ سمجھ بیٹھی ہو. ہم مل سکتے ہیں. مجھے یاد آ رہی ہے تمہاری. جو دل میں تھا وہ صاف الفاظوں میں مقابل کو بیان کر دیا. اس کے کان منتظر تھے ہاں سننے کے لیے اور کانوں سے کہیں زیادہ دل. اسے ضرورت تھی اپنی محبت کی. میری شادی ہو گئی ہے. بہت مشکل تھا انکار کرنا. وہ جانتی تھی مقابل سوال کرے گا. وجہ پوچھے گا کیوں نہیں مل رہی. اس کا دل دکھے گا. مگر ایک بار دل توڑ کر اسے بار بار کی اذیت سے بچا لینا ہی انم کو بہتر لگا. وہ اپنی زندگی سے بہت دور کر دینا چاہتی تھی بلال کو تاکہ نعمان جیسا ظالم پھر سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. بہت مشکل عمل تھا اپنی محبت کو خود سے دور کرنا مگر وہ نہیں جانتا اسی میں اس کی بھلائی تھی. اسے اپنی شادی کا بتا کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی. دل کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا مقابل کا. اس سے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. کیوں اتنا جان لیوا مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ. وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ ٹوٹے وقت بھرے لہجے میں بولا. اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک آئے تھے. لگا جیسے جان نکل گئی ہو جسم سے. مقابل کا حال بھی جدا نہ تھا. دونوں ہی اس لمحے شدید اذیت میں تھے. مانا وہ ایک لا حاصل دعا کی مانند تھا مگر اس کا ساتھ بھی تپتے صحرا میں سکون کا باعث بنتا تھا. وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی. اب کیسے جیے گی. نعمان نے نہ صرف اس کی عزت بلکہ اس کی محبت اس کی خوشیاں سب چھین لی تھی. دل سے اس ظالم کے لیے ہر لمحہ بد دعا نکلتی تھی. کاش یہ واقعی مذاق ہوتا. وہ اپنے نیچے کے ہونٹ کو چباتے اپنے آنسو دوسرے ہاتھ سے صاف کر ایک گہری آہ بھرتے ہوئے گویا ہوئی. انم کیوں. ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا. پھر کسی اور سے شادی. تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ. وہ چاہ کر بھی خود کو شکوہ کرنے سے روک نہ سکا. اس کے شکوے مقابل کے دل پر لگے زخموں کو مزید ہرا کر رہے تھے. کیا جواب دے مقابل کو. کیسے سمجھائے وہ دریا کے 2 کناروں کی مانند ہیں جو اس دنیا میں تو کبھی نہیں مل سکتے تھے. کال منقطع کر بری طرح تڑپ کر رونے لگی. کبھی کبھار انسان بے بسی کی انتہا پر ہوتا ہے. چاہ کر بھی کچھ نہیں بدل سکتا. اگلا سین وہ پارٹی میں تھا جہاں ملک کے تمام نامور بزنس مین و سیاست دان و ایکٹرز جمع تھے. ایکٹر اور ایکٹریسز جمع تھے. شراب و شباب دونوں کا انتظام تھا. رنگ برنگی جلتی ڈسکو لائٹس تیز چلتا میوزک آدھے برہنہ لباس میں ناچتی ہوئی لڑکیاں. ماحول نہایت رنگین تھا اس پارٹی کا. کچھ لوگ صوفوں پر بیٹھے باتوں میں مشغول تھے تو کچھ رنگین تتلیوں کے ساتھ ناچنے میں. اس طرح کی پارٹیز سوشلائز کرنے کا طریقہ نہ ہوتی تو وہ نوجوان کبھی ان کا حصہ نہ بنتا. اس ولی صاحب اور معراج صاحب دونوں ہی اسے نئے نئے لوگوں سے تعارف کروا رہے تھے. وہ اپنے باپ اور ہونے والے سسر کے درمیان میں کھڑا تھا. او تم یہاں کیوں کھڑے ہو ڈیئر. چلو میرے ساتھ چلو. علیشا اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی. نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں. تم انجوائے کرو. اس نے ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائے. اس کا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی سے ہٹایا. علیشا کا منہ اتر گیا تھا. وہ منہ بسور کر چلی گئی. کیا ہوا. نہیں آیا تمہارے ساتھ. علیشا کی فرینڈ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ اندازہ لگاتے ہوئے بولی. ہاں ہر بار کی طرح
समझ नहीं आता मंगनी मुझसे करी है या मेरे बाप से। वो दांत पीसते हुए जवाब देने लगी। हैंडसम है ना कमबख्त, इसीलिए एटीट्यूड दिखा रहा है तुझे। उसकी सहेली उस हसीन नौजवान पर नजरें जमाए मुस्कुरा कर बोली। इसकी हैंडसम पर्सनैलिटी महफिल में मौजूद न जाने कितनी ही लड़कियों को अपनी जानिब रागिब कर चुकी थी, मगर वो इर्द गिर्द की निगाहों से लापरवाह, अपने ताल्लुकात नए लोगों से बनाने में मसरूफ अमल था। उसका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में था। अलिशा महराज हूं मैं, कोई आम लड़की नहीं। सहेली की बात सुन वो तिलमिला उठी थी, खासा मगरूर लहजे में जताने लगी। मगर वो तो आम लड़कियों की तरह ही ट्रीट कर रहा है तुम्हें। वो जैसे जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही थी। मुकाबिल जज्बस होकर उसे घूरने लगी। दरअसल अभी तक मैंने ही उसे अपने करीब नहीं आने दिया। निहायत मगरूर लहजे में बेनियाज बनते हुए अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश करने लगी। ओ वाकई। मुकाबिल बेएतबारी से अपनी सहेली की आंखों से झलकती इस्तेजाइया मुस्कुराहट तन बदन में आग भड़का रही थी उसके। सिर्फ 15 मिनट माय डियर, मेरी जुल्फों का असीर बनता ना दिखाई दे तो फिर कहना, वो मगरूरियत से कहती मुड़कर चल दी। डैड एंड अंकल और बाकी सब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं अपने मंगेतर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। वो हसीना ड्रिंक का गिलास लेकर उसके पास लहराती हुई अदाओं के साथ पहुंची, मुस्कुराते हुए उसे आदमियों के ग्रुप से हाथ पकड़कर खींचती हुई दूसरे जानिब लाई। जूस, उसके आगे गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। ड्रिंक है ये, और मैं ड्रिंक नहीं करता। एक निगाह उसके हाथ में पकड़े गिलास को देखा, छोटी आंखें कर संजीदगी से गोया हुआ। क्यों डरते हो कि जो दिल में है वो बाहर आ जाएगा। वो चैलेंजिंग अंदाज में करीब आकर उसकी शार्प निगाहों में रुमानियत से देखती हुई बोली। डर? और मैं? वो मुज़हके खेज अंदाज में बोला। अगर नहीं डरते तो पीने में फिर कोई एतराज नहीं होना चाहिए तुम्हें। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। यकीनन तुम डरते हो कि ये पीने के बाद तुम अपना सो कोल्ड मगरूरियत व बेनियाजी का भरम कायम नहीं रख सकोगे, और मुझ पर वो जज्बात जाहिर करोगे जो तुम्हारे दिल में मुझे देखकर पैदा होते हैं। उसके कोट को मुट्ठी में भरकर इस खूबरू नौजवान से मजीद नजदीकी बढ़ाते, उसके होठों के करीब अपने होठ लाकर अदाओं से घायल करने की सही करते, भराई भराई आवाज में बोली। उसकी लहराती अदाएं मुकाबिल को दावत देती मालूम हुई। तुम कुछ ज्यादा ही कुछ फहमी में मुब्तला हो। इतनी भी खूबसूरत नहीं हो अब तुम। वो दानिस्ता तौर पर उसे मजाक में टालने की कोशिश कर रहा था। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। उससे बिगाड़ नहीं सकता था वो, क्योंकि उसके बाप की अभी जरूरत थी उसे। उसका मजाक उड़ाना मुकाबिल को मजीद जज्बस कर गया था। अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था उसे। अनगिनत आंखें उसके ख्वाब देखती थी, इतनी हसीनो जमील थी वो। साथ साथ अमीरो कबीर बाप की इकलौती बेटी। क्या कमी थी उसमें? सब कुछ तो था उसके पास। फिर क्यों अब तक मुकाबिल उसके हुस्न का असीर नहीं हो रहा था? वो समझ नहीं पा रही थी। एक वक्त असीर ना भी हो खूबसूरती का, कम से कम खूबसूरत तो माने। वो जालिम तो खूबसूरत मानने तक के लिए तैयार ना था। वो कैसे अपनी इस कदर तजलील बर्दाश्त कर लेती। अच्छा, तो फिर हिम्मत करो और पियो इसे। मैंने कहा ना मैं ड्रिंक नहीं करता, वो सपाट से लहजे में बोला। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई डर रहा है कि ये पीने के बाद अपने जज्बात नहीं छुपा सकेगा। इट्स ओके, मैं समझती हूँ। मेरा चाम तुम्हें होश में भी मदहोश रखता है, फिर मदहोशी में क्या आलम होगा। ओ ओ, शायद तुम रोक नहीं पाओगे खुद को, राइट। वो अपनी उंगली को मुकाबिल की पेशानी से रुखसार तक लहराती हुई लाई थी। इसका दहकता लम्स मुकाबिल के जिस्म में करंट दौड़ा गया था। वो मजबूर था, झटक नहीं सकता था उसे, मगर नजदीकी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अब। आखिर को मर्द था वो, और एक मर्द के साथ 70 शैतान होते हैं। किसी खूबसूरत लड़की का बार बार दिल तोड़ना किसी भी मर्द के लिए बड़ा मुश्किल अमल है, खास तौर पर तब जब वो सामने से खुली दावत दे रही हो। उसकी सांसों की गर्मी चेहरे को झुलसा रही थी। अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया था वो नौजवान। लो पी लिया, बस। अब नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। शदीद गर्मी का एहसास होने लगा तो कानों से जैसे धुआं निकल रहा हो।
وہ مزید قریب رہتی تو نفس بے قابو ہو جاتا. اسے ٹالنے کے لیے مقابل کے ہاتھ سے گلاس چھیننے والے انداز میں لے کر منہ سے لگا لیا اور ایک ہی گھونٹ میں گلے میں اتار لیا. مقابل کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اسے ڈرنک کرتا دیکھ. نعمان کا گمان تھا ایک ڈرنک کا گلاس وہ بآسانی سنبھال لے گا، مگر اس کی توقع کے برعکس اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرانے لگا. وہ مقابل پر اپنی حالت ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اسی لیے تیزی سے کہتا ابھی ایک قدم ہی چلا تھا کہ لڑکھڑا گیا. اسے سامنے موجود لوگ اب دھندلے نظر آنے لگے تھے. وہ آنکھیں میچنے کے بعد دوبارہ کھول کر سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب بھی کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. ایک قدم مزید چلنے کی کوشش کی تو پاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ لڑکھڑا کر گرتا اس سے قبل ہی الشبا نے اسے تھام لیا تھا. او ڈیئر، لگتا ہے تمہیں مدد کی ضرورت ہے، مسکراتے ہوئے کہا. اس نے اسٹرانگ وائن پلائی تھی. اس کے نزدیک وہ پی کر نشے میں بدمست ہو کر اس سے دل کی باتیں کرتا، مگر اس کی توقع کے برعکس کیونکہ وہ ڈرنک بالکل نہیں کرتا تھا، اسی لیے اسٹرانگ وائن برداشت نہ کر سکا. اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر ڈال کر اسے اپنے ساتھ کمرے کی جانب لے جانے لگی. اس کے وجود کو بیڈ پر لا کر لٹایا. کتنے بھاری ہو تم، اف میرے کندھوں میں درد ہو گیا. منہ بسورتے ہوئے اپنا کندھا پکڑنے لگی. اف کتنے ہینڈسم ہو تم، سچ میں قریب سے دیکھنے والا پیار کرے بغیر کیسے رہے. وہ لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھ اس کے چہرے پر جھک کر ستائشی نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو تک رہی تھی. انم، انم. وہ نشے میں انم کا نام پکارنے لگا تھا. جس چیز کی الشبا کمی امید نہ کرتی وہ تھا نعمان کے منہ سے کسی دوسری لڑکی کا نام. انم، یہ انم کون ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ اٹھی. کون نہیں جانتا تھا کہ نعمان کی پہلی منگیتر کا نام رخسار تھا. اگر وہ اس کا نام لیتا تو شاید وہ برداشت بھی کر لیتی، مگر وہ خوبرو نوجوان تو کسی اور ہی لڑکی کا نام دے رہا تھا. وہ ہوش میں تھا ہی کہاں جو جواب دے تھا. اپنے منگیتر کے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام سن وہ جذبت ہو کر کھڑی ہوئی. او تو یہ وجہ ہے اتنی بے مروتی کی. اب بات ہوش میں آنے کے بعد ہوگی نعمان ولید تم سے. وہ جذبت ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی. دوسری جانب زبیر اسے ڈھونڈ رہا تھا. الماس کی کال آئی تھی کہ ارشمان دوائی نہیں کھا رہا. وہ کال پر کال کر رہا تھا، مگر نعمان ہوش میں ہوتا تو کال ریسیو کرتا. وہ دنیا جہاں سے لاپرواہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. زبیر اسے ڈھونڈتے ہوئے کمروں کی جانب آیا تو اسے نعمان بیڈ پر لیٹا نظر آیا. نعمان کب سے کال کر رہا ہوں یار، فون تو اٹھاؤ. وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خفگی سے بولا. نعمان ڈرنک کی ہے، مگر کیوں؟ اسے بے سست سا لیٹے دیکھ وہ قریب آیا. اسے پہلے تو ایک دو آوازیں دی. آواز پر اٹھتا نہ دیکھ وہ قریب آ کر چیک کرنے لگا. اس کے منہ سے آتی عجیب سی مہک وہ پہچان گیا تھا، مگر الجھا کیونکہ واقف تھا نعمان کی شخصیت سے. وہ ڈرنک کرنے والے لڑکوں میں سے کبھی نہیں تھا. اسے اٹھا کر وہ گھر لایا. وہ کبھی خود چھوڑنے نہ آتا اگر نعمان کے والد اور سسر کے کراچی میں ہونے کی اسے خبر نہ ہوتی. نعمان تو ڈرنک کرنے کے سبب ہوش میں نہ تھا، مگر زبیر بہت محتاط ہو کر اسے انم کے گھر تک ٹیکسی میں بٹھا کر سب کی نظروں سے بچا کر لایا تھا. دروازے کی بیل بجائی تو فائزہ نے دروازہ کھولا. یہ آپ کی بھتیجی کے شوہر ہے نا؟ وہ انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھنے لگا. ہاں، وہ تیزی سے بولی. کیا ہوا اسے؟ اگلے ہی لمحے وہ فکر مند ہو کر استفسار کرنے لگی. نیچے کمپاؤنڈ میں مجھے اس حالت میں ملا، سوچا گھر تک پہنچا دوں. آپ کمرہ بتا دیں میں اسے کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے لچکدار انداز میں کہتے ہی فائزہ نے فوراً راستہ چھوڑ کر انم کے کمرے کی جانب لائیں. انم اس لمحے واش روم میں تھی جب زمیر نے نعمان کو بیڈ پر لٹایا اور پھر تیزی سے دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہوا باہر آ گیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ انم اسے دیکھے اور فائزہ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرے کہ وہ نعمان کا بندہ ہے. چلے میں چلتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے باہر ہی جانے لگا تھا کہ اچانک چلتے چلتے رکا. کبھی جھوٹے منہ ہی بندے کو چائے پوچھ لیا کریں. اس نے مڑ کر انہیں دیکھ شکوہ کیا جس پر وہ خاصا شرمندہ ہوئی. اس لمحے وہ پیلے و سفید رنگ کے سادہ سے قمیص شلوار میں ملبوس تھی، سر پر تمیز سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے. فائزہ نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی. وہ دکھنے میں عمر رسیدہ خاتون نہیں بلکہ دبلی پتلی گندمی سی رنگت والی تھی. اسے دیکھ کوئی بھی انم کی بڑی بہن گمان کرتا نہ کہ پھپھو.
وہ تم بیٹھ جاؤ، میں چائے بنا دیتی ہوں، وہ شرمندگی سے کہتے کچن کی جانب جانے لگی۔ سوری، کچھ زیادہ ہی بولتا ہوں میں، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، آپ آرام کریں، چائے پھر کبھی۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا مین دروازے سے نکل گیا تھا، بغیر انہیں کوئی جواب دینے کا موقع دیے۔ وہ دانستہ طور پر انہیں شرمندہ چھوڑ کر آیا تھا تاکہ اگلی بار وہ خود پہل کریں چائے آفر کرنے میں۔ باہر آ کر مسکرانے لگا، کہیں نہ کہیں اسے مزہ آنے لگا تھا اس کھیل میں اب۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس وجیہ مرد کو بیڈ پر لیٹا پایا۔ بیڈ پر سونے کی باری آج میری ہے، چلو ہٹو، وہ بگڑ کر بولی، مگر مقابل نے کوئی جواب نہ دیا۔ نعمان، ڈرامے نہ کرو زیادہ، چلو ہٹو۔ وہ قریب آ کر اس کے سرہانے کھڑی ہوئی، برہمی سے گویا ہوئی۔ ایسے سمجھ نہیں آئے گا تمہیں، رکو تم۔ وہ دانت پیستی ہوئی اس کے نیچے کی چادر کھینچنے لگی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے کھینچ رہی تھی، مگر مجال ہے وہ 1 انچ بھی اس کے نیچے کی چادر ہلا سکی ہو۔ زور لگا کے ہیا، وہ ہار ماننے کے لیے کسی صورت راضی نہ تھی۔ 1 منٹ رک کر پہلے ٹھیک سے سانس لیا، پھر دوبارہ کمر کس لی۔ اس بار پہلے سے زیادہ طاقت لگا کر چادر کھینچ رہی تھی وہ۔ اس نوجوان کو چادر سمیت نیچے پھینکنے کا ارادہ تھا۔ انم، اس نے آنکھ کھولی تو ان میں نشیلا پن نمایاں تھا۔ سامنے ہی وہ حسین گڑیا منہ چڑھاتی نظر آئی۔ کیا؟ مقابل کو دیکھ وہ غراتے ہوئے بولی۔ انم، اس نے پھر نشے میں نام پکارا۔ بحری نہیں ہوں میں، اور جب جاگ ہی رہے ہو تو اترو بیٹھ سے، کیا انم انم کر رہے ہو؟ وہ بگڑ کر گویا ہوئی۔ انم! اس بار جب اس نے نام پکارا تو وہ جذبس ہو کر اس کے پاس آئی۔ کیا؟ ابھی وہ بولتی اس سے قبل ہی مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اگلے پل وہ حسین نوجوان کے سینے پر خود کو گرا پا رہی تھی۔ یہ کیسی بدبو ہے؟ تم نے شراب پی ہے اور شراب پی کر میرے بیڈ پر سو گئے ہو؟ اس کے منہ سے آتی بدبو سونگتے ہی وہ برہمی و کراہت سے کہتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم شرابی کہیں کے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ شدید کراہیت کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا میری سزا میں کوئی کمی نہیں آ سکتی؟ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھا۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں انم کو شدید خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ مزید طاقت کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ مقابل نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے دل کے مقام پر لگایا، پھر نہایت رنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا، نہیں، کبھی نہیں، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 لمحے کی بھی نہیں۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے جواب دہ ہوئی، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میں تو پہلے سے ہی سزا کاٹ رہا ہوں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، رنجیدہ سی مسکراہٹ، اور آنکھیں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اس لڑکی نے پہلی بار نعمان کو روتے دیکھا تھا۔ اسے روتا دیکھ خوف کی شدت میں کمی آئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ خوبرو نوجوان ہٹانے نہیں دے رہا تھا۔ اسی لڑائی میں اس نوجوان کی شرٹ کے بٹن کھل گئے، اس کا کشادہ سینہ اب جھلکنے لگا تھا۔ انم انکمفرٹیبل فیل کرنے کے سبب مزید طاقت آزمائی کرنے لگی۔ انم، تمہارا نام بھی تمہاری طرح ہے میرے لیے۔ انم، اللہ کی رحمت، مجھ پر کی گئی خدا کی رحمت، مگر یہ رحمت مجھ سے کب تک روٹھی رہے گی؟ میں ان خوبصورت آنکھوں میں محبت دیکھنے کا عادی تھا، اب ان میں کدورت دیکھ کر میری روح تڑپ جاتی ہے۔ اس کے سیدھے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ بڑی محبت سے بھرائی آواز میں کہنے لگا۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت اس کی آنکھوں میں شدید کرب ابھرا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے بالکل نزدیک آ گیا تھا، اتنا نزدیک کہ اس کی گرم سانسیں اب انم اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ پلیز، ان آنکھوں سے مجھے مت دیکھا کرو، میں مر جاتا ہوں۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ شدید جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا سر پیچھے کی جانب گرانے لگی، مگر مقابل نے اسے خود سے دور جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کی سرہی دار و سفید گردن کی پشت کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے قریب لانے لگا۔ وہ گردن پر اس قدر جنونی گرفت رکھے ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دوری اختیار نہیں کر پائی تھی۔ جزا و سزا میں کچھ تو فرق ہو مجرم کی، کم از کم جزا میں تو سکون میسر آنے دو ظالمہ۔ شکوے بھرے لہجے میں کہتے ہی مقابل کے سرخ ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے عمل میں شدت آنے لگی تھی۔ اس کا لمس انم کے پورے جسم میں کراہت کے ساتھ احساس کو جگا گیا تھا۔ اس کا دردناک ماضی آنکھوں کے آگے چلنے لگا۔ انم کو لگا اگر اس نے نعمان کو ابھی نہ روکا
تو پھر سے وہ اس کے جسم پر قابض آ جائے گا۔ اس نے جھنجھلا کر غصے سے اگلے ہی لمحے نعمان کو اپنے الٹے ہاتھ کی مدد سے خود سے دور دھکیلتے چہرے پر اسی ہاتھ سے تماچا جڑ دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نعمان ولید، ملکیت ہوں میں تمہاری؟ جب دل چاہے گا، جو دل چاہے گا کرو گے میرے ساتھ؟ نعمان تو نشے میں تھا۔ ایک تھپڑ کھاتے ہی وہ اس کی گردن و ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کر خاموشی سے واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ انم فوراً ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نعمان کا گلا خشک ہونے لگا۔ پانی، پانی، وہ بار بار پیاس کی شدت سے پانی کی پکار لگا رہا تھا۔ پانی، پانی، وہ سننا نہیں چاہتی تھی اس لیے منہ موڑ کر لیٹ گئی۔ پانی، پانی، چاہ کر بھی مزید اگنور نہ کر سکی۔ ابھی پلاتی ہوں تمہیں پانی، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی کے گلاس میں پیاس ڈال کر لائی اور اس کے آگے بڑھانے لگی۔ لو پی لو، تھوڑا دور ہو کر گلاس دینے لگی۔ پانی، پانی، وہ پھر سے پیاس کی شدت سے پانی کی صدا لگانے لگا۔ اب کیا پانی بھی منہ سے لگانا پڑے گا اس شہزادے کے؟ وہ کڑتے ہوئے بولی۔ پانی، اچھا اچھا، تمہاری مدد، تمہاری طرح بے رحم نہیں ہوں میں، پلا رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صرف انسانیت کی خاطر اس کے پاس بیٹھی، پھر اس کا سر ہلکا سا اونچا کیا، انابی لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ شش یش، وہ منرل پانی پینے والے بندے کو پانی میں پیاس ڈال کر پلا رہی تھی۔ اس کی بدبو سے ہی ایک گھونٹ پیتے ہی وہ منہ بسوڑنے لگا۔ چپ چاپ پیو، اب زیادہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ بھی نصیب نہیں ہوگا، وہ برہمی سے ڈپٹ والے لہجے میں بولی۔ نہیں، وہ حسین گڑیا تو جیسے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی مقابل سے۔ وہ پینا نہیں چاہتا تھا مگر انم نے زبردستی پلایا، جس سے پیتے ہی اس کی طبیعت عجیب ہونے لگی، اسے الٹی آ رہی تھی۔ یگ، وہ کراہت سے گویا ہوا جبکہ مقابل فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی اٹھ کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تو بھائی اچھے سے ریویو دیے گا اس ایپیسوڈس پر، اور بہت سارے سے جو ہیں لائکس کیجیے گا، اچھے اچھے کمنٹس دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔